practice. Yes. Sehat aur Agahi. Yeah. How beautifully Dr. Shams has combined science and Urdu poetry. But اچھا، تو آج ہمارے سامنے ایک بہت ہی دلچسپ کتاب ہے، صحت اور آگاہی۔ جی، اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ یہ عالمی یوم صحت کے حوالے سے لکھی گئی ہے اور شاید اردو میں اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے۔ بالکل، اور اس کا مقصد ہے صحت سے جڑے جو 25 عالمی دن ہیں نا، ان کے ذریعے آگاہی پھیلانا۔ اور اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر عبد المعیز شمس۔ جی، جو پیشے سے تو آنکھوں کے سرجن ہیں، لیکن اردو ادب سے ان کا گہرا لگاؤ ہے، یعنی وہ سائنسی موضوعات کو عام لوگوں تک پہنچانے کا ایک خاص ہنر رکھتے ہیں۔ ایک سرجن اور ایک ادیب، یہ تو بہت ہی غیر معمولی امتزاج ہے۔ بالکل جی، تو مجھے یہ جاننے میں سب سے زیادہ دلچسپی ہے کہ یہ دونوں پہلو ان کی لکھائی میں کیسے نظر آتے ہیں۔ یہی تو اس کتاب کا سب سے منفرد پہلو ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے، آپ کہہ سکتی ہیں کہ خشک سائنسی حقائق کو ادب کی چاشنی میں گھول دیا ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر ابواب کے عنوانات کو ہی دیکھ لیں۔ عالمی الزائمر ڈے پر جو باب ہے اس کا عنوان ہے یہ بھول بھی کیا بھول ہے۔ واہ، یہ صرف عنوان نہیں، یہ ایک سوچ ہے نا؟ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا ایسے کبھی یہ خطرہ نہیں ہوتا کہ اصل سائنسی پیغام وہ شاعری کی خوبصورتی میں کہیں گم ہو جائے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ کیا مصنف اس توازن کو قائم رکھ پائے ہیں؟ جی، انہوں نے اس توازن کا خوب خیال رکھا ہے۔ وہ شاعری یا کہانی کو آپ سمجھیں کہ بات شروع کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اچھا، لیکن پھر ٹھوس سائنسی معلومات بہت ہی آسان زبان میں دیتے ہیں۔ جیسے عالمی یوم جزام پر، یعنی کوڑھ پر، وہ بنگال کے ایک کیمپ کا اپنا ذاتی تجربہ بیان کرتے ہیں، جہاں انہوں نے کوڑھ کے مریضوں کی خدمت کرنے والے ایک پادری کو دیکھا۔ اچھا، اب یہ کہانی پڑھنے والے کے دل میں ہمدردی پیدا کرتی ہے، اور پھر وہ بیماری کی وجوہات اور علاج پر بات کرتے ہیں۔ یعنی معلومات صرف دماغ تک نہیں، دل تک پہنچتی ہے۔ بالکل، جذبات کو علم سے جوڑ دیا گیا ہے۔ واہ، اچھا، کتاب کے انداز کے علاوہ کوئی ایسی خاص معلومات جس نے آپ کو چونکا دیا ہو؟ بہت سی ہیں۔ الزائمر والے باب میں ہی وہ ایک بڑی کام کی بات بتاتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ بھول جائیں کہ آپ نے چابیاں کہاں رکھیں تو یہ عام بات ہے۔ جی، یہ تو میرے ساتھ اکثر ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ چابی کو دیکھ کر یہ بھول جائیں کہ اس کا کام کیا ہے، تو یہ خطرے کی علامت ہو سکتی ہے۔ یہ چھوٹا سا فرق آگاہی کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ تو واقعی ایک اہم نقطہ ہے۔ میں نے بھی ذیابیطیز کے بارے میں ایک بات پڑھی جو مجھے بہت طاقتور لگی۔ مصنف کہتے ہیں کہ لوگ ذیابیطیز سے نہیں، اس کی پیچیدگیوں سے مرتے ہیں۔ بالکل، اور یہ بات اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جی، اور وہ اس بات کو مزید واضح کرتی ہیں، بتاتی ہیں کہ شوگر کنٹرول نہ کرنے کا مطلب صرف میٹھے سے پرہیز نہیں، بلکہ آپ اپنے دل اور گردوں کو براہ راست خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ صحیح۔ وہ ایک چونکا دینے والا آنکڑا بھی دیتی ہیں کہ ذیابیطیز کے 70% مریضوں کی موت دل کے دورے سے ہوتی ہے۔ جب آپ اس طرح بات سنتے ہیں تو اس کی سنگینی کا احساس ہوتا ہے۔ اچھا، کتاب کا دائرہ کار تو 25 مختلف دنوں پر ہے، تو کیا اتنے وسیع موضوعات کو ایک کتاب میں سمیٹنے سے کسی موضوع پر گہرائی میں کمی تو نہیں آئی؟ دیکھیں، یہ ایک جائز نقطہ ہے۔ ظاہر ہے یہ کتاب ہر موضوع پر ایک جامع طبی مقالہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کا بنیادی مقصد آگاہی اور تعارف ہے، لیکن مصنف ہر موضوع کے سب سے اہم پہلو کو اجاگر کرتے ہیں۔ جیسے عالمی یوم معذوران پر وہ صرف معذوری کی اقسام نہیں گنواتے، بلکہ ہیلن کیلر اور سٹیون ہاکنگ جیسی شخصیات کا ذکر کرتے ہیں۔ تاکہ بات متاثر کن بھی لگے۔ بالکل، سچ کہوں تو جب میں نے یہ حصہ پڑھا تو مجھے خود بہت حوصلہ ملا۔ یہ صرف معلومات نہیں، یہ امید دلانے والی تحریر ہے۔ تو ان تمام باتوں کو سن کر مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ کتاب صرف بیماریوں کی ایک فہرست نہیں ہے، یہ تو صحت کو زندگی، ادب اور انسانیت سے جوڑنے کی ایک کوشش ہے۔ جی، آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ یہ واقعی ایک متاثر کن کام ہے۔ بالکل، یہ کتاب ایک سادہ دلکش زبان میں لکھی گئی ہے جو علم، انسانیت اور خدمت کے جذبے کو یکجا کرتی ہے، اور یہ ایک اہم سوال بھی پیدا کرتی ہے۔ اگر صحت جیسے پیچیدہ موضوعات کو ہمیشہ اسی طرح فن، ہمدردی اور ثقافتی رنگ میں پیش کیا جائے تو ہماری سمجھ بوجھ پر کتنا گہرا اثر پڑ سکتا ہے۔ Shazzy Creations